ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ جی. گاڈ بلیس یو. الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا ہمیں اخوت فاؤنڈیشن کے حوالے سے، خاص طور پر رمضان میں کیا کیا پروگرامز، کیا کیا پروجیکٹس لے کر آئے ہیں آپ لوگ؟ جی بالکل الحمدللہ. ماضی کی طرح اس بار بھی اخوت جو ہے وہ محبت کا، اظہار کا، قربانی کا اور دوسروں کے ساتھ بھائی چارے کا احساس پیدا کر رہا ہے. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہر دن ہی اللہ کا دن ہے، لیکن رمضان کے دنوں میں ہمیں اور زیادہ اس بات کی تقویت ملتی ہے، اس بات کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کی راہ میں بہت کچھ دینا ہے. تو ہم اپنے حسب معمول قرضوں کے پروگرام میں بہتری لاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی میں، پھر بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، پھر کپڑوں کی تقسیم ہے، پھر ٹرانسجینڈرز کے ساتھ ہمارے کام ہیں، پھر کچھ صحت کے کام ہیں. تو اوورال آبجیکٹیو یہی ہے کہ معاشرے کے وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا ہاتھ تھامنا ہے، ان کو آگے لے کے آنا ہے، اور بھکاری سمجھ کے نہیں، دوست اور ساتھی سمجھ کر. تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے کام سارا سال بھی چلتے ہیں، لیکن ان دنوں میں ہم لوگوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ دل کھول کے ہماری مدد کریں، ہمارے ساتھ چلیں، ہمارا ہاتھ تھامیں، تاکہ یہ جو مقاصد ہے ان کی تکمیل ہو سکے. جی بالکل ایسے ہی ہے. ویسے تو ختم ہی ہونے والا ہے رمضان جو ہے، لیکن عید کے حوالے سے بھی آپ لوگوں نے کچھ تیاریاں کی رکھی ہوں گی ان لوگوں کے لیے، تاکہ وہ بھی عید اچھے طریقے سے منا سکے. تو کیسا اہتمام کیا گیا ہے عید کے حوالے سے؟ دیکھیں، عید سے پہلے ایک تو ہم نے راشن بیگز ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو پیش کیے، تاکہ اس کی کمی نہ آئے رمضان کے مہینے میں افطاری اور سحری کے وقت. اس کے علاوہ عید کے دن اسپیشلی میں اور میرے ساتھی ہم عید کرتے ہیں. ایک ذہنی علاج گاہ ہے، فاؤنٹن ہاؤس. تو وہاں پر بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گھروں کو نہیں جاتے، تو میں وہاں عید کرتا ہوں ان کے ساتھ، ان کی خوشیاں، ان کی ساری معاملات. پھر ایک دن عید کا ہمارا ہوتا ہے اخوت یونیورسٹی میں، کیونکہ ہمارے بہت سے بچے جو بلوچستان سے، گلگت بلتستان سے، آزاد کشمیر سے، کے پی کے دور دراز علاقوں سے، سندھ سے آتے ہیں، تو وہ گھر نہیں جاتے. تو پھر ہمیں ان کے ساتھ رہ کر ان کی خوشیوں کو اس میں اضافہ کرنا ہے، ان کو احساس محرومی یا تنہائی کا احساس نہیں ہونے دینا. اس کے علاوہ ہمارے جو اسٹاف کے لوگ ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں ان لوگوں کو مبارکباد بھی دیتے ہیں اور ان کے ساتھ ملاقات بھی کرتے ہیں جو ہمارے قرضوں کے پروگرام کے ساتھ منسلک ہیں. تو جو اوورال کانسیپٹ یہی ہے کہ خوشی پھیلانی چاہیے، خواہ وہ مسکراہٹ سے پھیلائی جائے. صدقہ جاریہ ہے نا جی، کسی کا ہاتھ تھام کے. پھر کسی کے ہمارے والنٹیئرز ہسپتالوں میں جاتے ہیں، وہ لوگ جو بیمار ہیں ان کو ایک پھول پیش کر دینا بھی ان کی آدھی بیماری کم کر دیتا ہے. تو یہ ہمارے والنٹیئر، اسٹاف، ہم لوگ سارے لوگ یہ دن جو ہے صرف اپنے گھر کی چار دیواری میں اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ نہیں مناتے، بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ پاکستانی جو کسی وجہ سے قصبہ پرسی، تنہائی یا غربت کا شکار ہیں، ان کو بھی اپنے ساتھ کھڑا کیا جائے، ان کے ساتھ محبت کی جائے. تو محبت سے ہی معاشرے تعمیر ہو. بے شک ایسے ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے بات کی کہ آپ قرضہ جات بھی دے رہے ہیں، خاص طور پر نوجوانوں کو آپ لوگ قرضہ دے رہے ہیں، تو اس حوالے سے کیا پروسیجر ہے؟ کتنا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے خاص طور پر قرض واپسی کے حوالے سے؟ کیا پروسیجر ہے اس کا؟ جی پروسیجر تو یہ ہے نا جی کہ ہمارے 800 کے قریب دفاتر ہیں پورے پاکستان میں، ہر صوبے میں. تو جس کو جانا ہو وہاں پر پہنچ سکتا ہے، ہماری ویب سائٹ سے ایڈریس لے سکتا ہے. ویسے تو بہت سے لوگ جانتے ہیں، تو پھر وہ درخواست دیتے ہیں، پھر ہم ان کے گھر کی، ان کے کاروبار کی اپریزل کرتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس قسم کے لوگ ہیں، انہیں کام کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے، کوئی ڈرگ ایڈکٹ تو نہیں ہے، کوئی کریمنل تو نہیں ہے. تو ان مراحل سے گزرنے کے بعد ہم ان کو وہ رقم جو مطلوبہ ہے وہ پیش کر دیتے ہیں. پھر وہ اس کو مہینے کی ایک ساتھ میں واپس کرتے ہیں. عام طور پر 15 ماہ سے لے کے 30 ماہ کے دوران وہ رقم واپس کرنا ہوتی ہے. 3-4 ہزار یا 2-3 ہزار روپے ماہانہ قسط ہوتی ہے. تو 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے کا قرضہ ہوتا ہے، جس سے چھوٹے چھوٹے کاروبار گھر میں، باہر بچیاں کام کر سکتی ہیں، اور کوئی الیکٹریشین ہے، کوئی پلمبر ہے،
کوئی کپڑے سیتا ہے، کوئی جوتے بناتا ہے، کوئی چمڑے کا کام کرتا ہے، کوئی شیشے کا کام کرتا ہے، کوئی فرنیچر کا کام کرتا ہے، کوئی سائیکل پنکچر لگاتا ہے. یعنی وہ لوگ ہیں جو سیمائی اسکلڈ ہیں یا کسی حد تک اسکلڈ ہیں، اور ان کے پاس سرمایہ نہیں ہوتا تو ان کو وہ سرمایہ فراہم کیا جاتا ہے. دوسرا، اگر ڈاکٹر صاحب اگر وہ واپس نہیں کر پاتے ہیں کسی بھی وجوہات کی بنا پر، تو پھر کیا معاملات ہوتے ہیں؟ دیکھیں 3-4 صورتوں میں اگر وہ واپس نہ کریں پھر تو ہم کوئی کام نہیں، کوئی ایسا ان کے خلاف یا کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھاتے. خدا نہ خواستہ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کوئی معذور ہو جاتا ہے، کسی کی بینائی چلی جاتی ہے یا قدرتی آفات آ جاتی ہے. تو لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی کہے کہ مجھے نقصان ہوا ہے تو پھر ہم پراپر ویریفیکیشن کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور اگر وہ اس کی کوئی جینوئن ریزن ہے تو ہم اس کو اس قرضے کو اس کی وصولی کو پوسٹ پون کر دیتے ہیں، کچھ اور ٹائم ان کو دے دیتے ہیں. لیکن ایک اصول ہمارا ہے کہ انسان کو جب قرض لیا ہے، قرض حسن لیا تو اس میں کشادگی تو ہو سکتی ہے، یعنی وقت کی تاخیر تو ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی کہے کہ میں نے دینا ہی نہیں ہے تو یہ پھر وعدے کی خلاف ورزی ہوگی، اور یوں بھی یہ پھر ایک نظام نہیں بنے گا. اس طرح تو ہر شخص یہی کہے گا کہ میں واپس نہیں کرنا چاہتا. ہمیں اس کو ایک فائنینشیل ڈسپلن میں لانا پڑے گا، تبھی قرضوں کا یہ پروگرام کامیاب ہوتا ہے، ورنہ تو آپ پھر ان کو پیسے تقسیم کر دیں. بے شک ایسے ہی ہے. اور دوسرا ڈاکٹر صاحب ہمیں تعلیم کے حوالے سے بتائیے گا کہ تعلیمی میدان میں جو ہے اخوت فاؤنڈیشن وہ کس طرح اپنا کردار ادا کر رہی ہے؟ جی، تعلیمی میدان میں یہ ہے کہ حکومت پنجاب کے ساتھ مل کے ہم نے تقریباً کوئی 600-700 پرائمری اسکول ہیں جن میں کوئی اب 1 لاکھ کے قریب بچے پڑھتے ہیں، وہ ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں. حکومت پنجاب کا ایک بہت بڑا پروگرام ہے. اسی طرح سندھ میں ہم نے ایک NJV اسکول اپنایا ہوا، وہ کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے اپنے بھی کچھ انسٹیٹیوشنز ہیں لاہور میں، قصور میں اور چکوال میں، فیصل آباد میں. یہ دراصل قومی ادارے ہیں، ان میں ہر صوبے کے بچوں کا ایک مخصوص کوٹا ہوتا ہے تو وہ کوٹے کے مطابق آتے ہیں. تو تعلیم میں ہمارا فلسفہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آج پڑھو اور 10 سال بعد فیس ادا کرو، کیونکہ آج تو تمہارے پاس فیس کے پیسے نہیں ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ تم تعلیم حاصل نہ کر سکو، تم معاشرے کے کارآمد شہری نہ بن سکو، تم اپنے ماں باپ کے لیے جو بھی ان کی ارادے ہیں ان کو پورا نہ کر سکو. تو یہ سارے سلسلے اس لیے ہم ان کو مدد کرتے ہیں اور ان کے ساتھ علم کے علاوہ ان کو تربیت دیتے ہیں اور ان کو یہ احساس پیدا کرتے ہیں کہ ریسیپروسٹی ہے نا، جو یعنی اگر آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہے تو آپ کو بھی نیکی کرنی چاہیے. تو یہ احساس ہم جنم ان کے اندر پیدا ہوتا ہے. تو خاص طور پر ڈاکٹر صاحب یہ جو یونیورسٹی والا پروجیکٹ ہے وہ کتنا کارآمد ثابت ہو رہا ہے اور کتنا اچھا چل رہا ہے؟ یہ تو دیکھیں نا، میں منیبا آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ کسی دن آئیں نا ہمارے پاس. جی ضرور اپنا پروگرام وہاں پہ کریں. آپ کو پورے پاکستان کے بچے ملیں گے، ان سے بات چیت کریں، ان سے پوچھیں کہ ان کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی، انہیں کتنی مستقبل کتنا اب آسان لگتا ہے. تو بہرحال ہم وی آر کریٹنگ دا بیسٹ ورژن آف اے ہیومن بینگ. ہمارا یہ موٹو ہے کہ ہم اچھے انسان پیدا کریں گے، اچھے لیڈرز پیدا کریں گے اور وہی معاشرے میں جا کے تبدیلی کا باعث بنیں گے. اور الحمدللہ اب تک ہم اس مقصد میں بہت بڑی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں. بٹ ابھی تو آغاز ہے، ابھی تو یہ پہلا سنگ میل بھی طے نہیں ہوا. ہمیں تو بہت طویل ایک منزل کی طرف جانا ہے. تو آپ کو بھی میں اور آپ کی توسط سے سننے والوں کو بھی کہوں گا کہ وہ ضرور ہمارے یہاں تشریف لائیں، دیکھیں، اور اس سے آپ کو امید ملے گی، یقین آئے گا کہ اس قوم میں کتنا پوٹینشیل ہے. بے شک ایسے ہی ہے. جہاں پر آپ ہر کہہ لیں کہ شعبہ زندگی کے لیے کام کر رہے ہیں، اخوت فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے ڈاکٹر صاحب، وہیں پر خواجہ سراؤں کے لیے بھی آپ کام کر رہے ہیں جن کو کہیں نہ کہیں ہمارے معاشرے میں نیگلیکٹ کیا جاتا ہے، ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا ہے. تو ان کے حوالے سے کس طرح اقدامات کر رہا ہے اخوت فاؤنڈیشن؟ جی، آپ نے درست کہا کہ معاشرے میں سب سے مجبور اور مقہور طبقہ ہے وہ ہمارے خواجہ سرا ہیں. ماں باپ بہن بھائی اتنی توجہ نہیں دیتے جتنی ان کو دی جانی چاہیے. تو ہم نے 40 برس یا 50 برس کی عمر کے زائد کے خواجہ سرا جو ہر طرح کی بیماری کا شکار ہوتے ہیں، ان کو جائیداد میں جگہ اپنا حصہ نہیں ملتا، گھر نہیں ہوتا، بیماریاں، تو پھر ہم ان کو اپنے ساتھ لنک کر کے کچھ ماہانہ
وظیفہ دیتے ہیں اور پھر ان کی علاج کرتے ہیں، ان کو کپڑے دیتے ہیں، ان کا دل بہلاتے ہیں، ان کو اپنے پاس بلاتے ہیں. تو اب عید کے دن بھی یہ 20 خواجہ سرا جو ہیں یہ ہمارے پاس آئیں گے، فاؤنٹین ہاؤس میں ہم جائیں گے اور ان کو یہ احساس دیں گے کہ ہم سب مل کے عید منا رہے ہیں. تو بس یہ چھوٹی سی کاوش ہے کہ کوئی شخص ایسا نہ رہے جو شکایت کرے کہ میں اکیلا ہوں، بڑی دنیا میں میرا کوئی دوست نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، فنڈز کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا، خاص طور پر کس طرح لوگ آپ کو جو ہے نا وہ مدد کر سکتے ہیں، اپروچ کر سکتے ہیں؟ کسی نے آپ کے ساتھ تعاون کرنا ہو، ایک عام شہری خاص طور پر، تو وہ کس طرح آپ لوگوں تک پہنچ سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے؟ خاص طور پر اس میں جو فائنینشیل سپورٹ ہے وہ زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، فطرانہ بھی دیا جا سکتا ہے، صدقہ بھی دیا جا سکتا ہے، عطیات بھی دیے جا سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ ہے www.akhuwatorg.pk. تو آپ ویسے اخوت کریں گے تو آپ کو ہماری کئی لوگوں نے جعلی بھی بنائی ہوئی ہیں ہمارے اخوت کے نام سے، لیکن akhuwat.org.pk پہ آپ جائیے، ہمارے دفتر میں جائیے، وہاں پر فون نمبر ہوں گے، آپ فون کریں گے، ہمارا آدمی آپ کے پاس بھی آ جائے گا. تو بہرحال مالی امداد آن لائن بھی ہو سکتی ہے، چیک کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے. تو کیش کو تو ہم عام طور پر ڈسکریج کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مالی امداد ہوتی ہے، ایک اخلاقی امداد ہوتی ہے. جس طرح اب آپ بہت بڑی اخلاقی امداد کر رہی ہیں کہ ہزاروں لوگوں تک یہ پیغام جا رہا ہے. تو جو بھی سنتا ہے ہماری درخواست ہوتی ہے کہ وہ کسی اور کو ضرور بتائے کہ یہ ایک راستہ ہے مواخات کا، جس میں ہم ایک شخص کی مدد کریں تو پورا معاشرہ ایک دوسرے کی مدد کرے گا. تو ہم امبیسیڈر بھی ان کے بھی متلاشی ہیں، ہم مالی سپورٹ کے لیے بھی درخواست کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنی اخوت بنا لیں، اپنی مواخات بنا لیں. مقصد الٹیمیٹ آپ کا، میرا، ہم سب کا ایک ہی ہے کہ ایک خوبصورت معاشرہ تعمیر کیا جائے. بے شک ایسے ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، تھوڑا سا یہ بھی ہمیں بتا دیں، خاص طور پر ہیلتھ فیسلٹیز بھی اخوت فاؤنڈیشن کی طرف سے دی جا رہی ہیں، ہیلتھ سروسز بھی دی جاتی ہیں؟ یعنی ہیلتھ کے معاملے میں کوئی بہت بڑا کام ہمارا نہیں ہے. اچھا. البتہ ایک ہمارا کلینک ہے جس میں ہم ڈائبیٹک فوڈ کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. ڈائبیٹک فوڈ وہ ہوتا ہے جس میں کسی کو ڈائبٹیز ہو تو وہ پھر اس کو جو زخم ہوتا ہے وہ زخم منتمل نہیں ہوتا. تو بعض اوقات ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کو کاٹ دینا پڑے گا، ایمپوٹیشن کرنی پڑے گی. تو ہمارے پاس کچھ کوالیفائڈ ٹرینڈ لوگ ہیں تو اس کی مرہم پٹی کر کے اس ایمپوٹیشن سے بچاتے ہیں. آپ سن کے خوش ہوگی کہ 4-5 ہزار لوگوں کو ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ ان کا پاؤں یا گھٹنا کاٹنا پڑے گا. لیکن ہماری لوگوں کی اس مرہم پٹی سے وہ ایمپوٹیشن بچ گئی. کیا بات ہے. یہ ڈائبیٹک جو ہے نا فوڈ کا ہم علاج کرتے ہیں. اس کے علاوہ ڈپریشن، سائیکوٹک اور سائیکولوجیکل اور ایموشنل ڈس آرڈرز کے لیے ہمارا ایک ساتھی ادارہ ہے فاؤنٹین ہاؤس، ہم علاج کرتے ہیں. وہاں پہ جو ہے نا ان لوگوں کا علاج کیا جا رہا ہوتا ہے.